جب واپس گئی تو دل میں تڑپ اور بڑھ گئی. دوسرے دن پھر کربلا آئی، پھر واپس گئی، تیسرے دن پھر آئی. اب اس کا معمول ہو گیا کہ روز آنا امام حسین کے روزے پہ آتی. ہفتہ گزرا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے، 4 مہینے، 1 سال ہو گیا. ایک دن سے ناغہ نہ کیا، روز امام حسین کے روزے آتی ہے. یہاں تک کہ سال گزرنے لگے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ بیوی روزانہ امام حسین کے روزے پہ آتی تھی، آگے زری سے لپٹ کے روتی تھی، بین کرتی تھی، امام حسین کے بچوں کا ماتم کرتی تھی، واپس چلی جاتی تھی. ایک دن جب آقا حسین کے روزے پہ آئی تو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ دیر ہو گئی. کچھ دیر باہر بیٹھ کے انتظار کرتی رہی. جب زائرین کا مجمع کم ہوا، بوڑھی عورت تھی نا، اب بوڑھی ہو گئی تھی، 30 سال ہو گئے تھے آتے ہوئے، 70-75 سال کی عمر. باہر بیٹھ کے انتظار کرتی رہی. جب مجمع کم ہوا تو دوڑتی ہوئی روزے کے اندر پہنچی. لیکن قرب کی چاہتی کو تو محبت کہتے ہیں نا. زری سے لپٹ گئی، بہن کرنے لگی. کبھی اون محمد کا نام لے کے آنسو بہائے، کبھی جناب قاسم کا نوحہ پڑھا، کبھی 18 برس کے علی اکبر کا پرتہ دیا، کبھی ششماہے کو یاد کر کے روئی. اتنی دیر تک روتی رہی، کریا کرتی رہی کہ سورج غروب ہو گیا. دھیرے دھیرے لوگ حرم سے باہر جانے لگے، حرم کے اندر زائرین کا مجمع کم ہونے لگا. آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب صرف یہ بی بی زری کے قریب تھی اور روزے کے خادم موجود تھے. عزیزوں، چونکہ دربار کو برخاست کیا جاتا تھا، لہذا ایک خادم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس سے کہا، بی بی اب سارے زائرین جا چکے ہیں، اے بی بی اب تم بھی چلی جاؤ، دربار برخاست کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن یہ بی بی کچھ گراگوشت تھی، بوڑھی تھی نا، کچھ کم سنتی تھی اور کچھ رقت کا جوش بھی تھا، لہذا سن نہیں پائی. خادم نے پھر کہا، اس سے پھر نہیں سنا. خادم نے پھر کہا، اس سے پھر نہیں سنا. خادم نے پھر کہا، اس سے پھر نہیں سنا. ابھی جب کئی بار خادم نے کہا اور یہ بیوی نہ سن سکی تو خادم نے اذیت دینے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ صرف متوجہ کرنے کی خاطر روزے کی جاروب، روزے کی جھاڑو اٹھائی اور آہستہ سے ضعیفہ کی پشت پر ماری. ابھی تو آقا حسین کی چاہنے والی تھی. اب جب پشت پر جاروب پڑی، پلٹ کے خادم کو دیکھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا. پھر زری کی طرح مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، آقا حسین میں آپ کے روزے پر 30 سال سے آ رہی ہوں. 30 سال سے آپ کو، اب آج مجھے میری محنت کا بہت اچھا ملا بیٹا. اے مولا آپ جا رہی ہوں، اب کبھی آپ کے روزے میں نہیں آؤں. یہ کہہ کے دربار سے باہر نکلی، اپنی سواری میں بیٹھی اور اپنے شہر کا راستہ لیا. عزیزوں، خادم نے اسے ایک معمولی واقعہ سمجھا، اپنے گھر آ کے اپنے بستر پر لیٹا. اس وقت جو امام حسین کے روزے کے کلید بردار تھے، ان کا نام تھا سید مہدی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جب نصف شب گزر گئی، یعنی جب آدھی رات گزر گئی تو سید مہدی کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے اور کہہ رہا سید مہدی، سید مہدی. یہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید کوئی خادم پکار رہا ہے، لہٰذا میں نے پرواہ نہ کی. پھر آواز آئی سید مہدی، سید مہدی. یہ کہتے ہیں کون مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب آپ برداشت کر سکیں گے؟ ایک آواز آئی، بھائی سید مہدی یہ قریب ہوتا ہے، تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا. تم کوئی جواب بھی نہیں دیتے. ابھی مجھے بستر سے اٹھے، سر پا پر رہنا، دوڑتے ہوئے روزے کی طرف پہنچے. جا کے کیا دیکھا کہ قفل ٹوٹا ہوا ہے، آقا حسین کے حرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوڑتے ہوئے نبی کے قریب پہنچے، جا کے دیکھا کہ آقا حسین کعبہ قبر یعنی قبر تک سری انگت سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ قبر پہ ہے، ایک ہاتھ سری میں رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے سلام عرض کیا. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین کیا ابھی تک حضرت عباس کے مرنے کا صدمہ کم نہیں ہوا؟ جو ایک ہاتھ اپنی قبر میں رکھے ہوئے ہیں. اور سید مہدی روئیے عزیز روئیے، آج پہلی محرم ہے.
یہ رونے کی فضل ہے، یہ آنسو بہانے کی فضل ہے، کر لیجیے کہ ریاضی دو۔ امام فرمانے سید مہدی وہ غم تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور پہنچا ہے۔ آقا یہ ہماری زندگی میں آپ کو کون سا صدمہ پہنچ گیا؟ اے آقا یہ آپ کو آج کون سا صدمہ پہنچ گیا؟ آپ سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ کہا سید مہدی ایک میری زائرہ ہے، روزانہ میرے روضے پہ آتی ہے، 30 سال سے آ رہی ہے، آج بھی وہ آئی تھی، آ کے زری سے لپٹ کر رو رہی تھی، میری مصیبتوں کو یاد کر رہی تھی، میرے بچوں کا ماتم کر رہی تھی، میرے بچوں میں نوا پڑھ رہی تھی، میرے بھائی کا گریہ کر رہی تھی۔ اے سید مہدی وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا۔ کہا سید مہدی آج غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ خادم نے اس زائرہ کی پشت پر چاروں مار دی۔ عزیزوں آپ جملہ سنیں گے، قسم خدا کی مر جانے کے لیے کافی ہے جملہ تو باہر سے رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سید مہدی تمہیں معلوم ہے اس جاروب کا اثر میری پشت پر ہوا ہے۔ جاروب کا اثر میری پشت پر ہوا ہے۔ جاؤ جا کے اس بیوی کو بلا کے لاؤ، اس لیے کہ اگر وہ راضی نہ ہوگی تو میں بھی راضی نہ ہوں گا۔ سید مہدی واپس ہوئے، خادم کے گھر پہنچے، جب الباب کیا، خادم نکلا، کہا تو نے بھی قیامت کر دی، ارے کہیں حسین کے داروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ سارا واقعہ بیان کیا، خادم سر پر تک کاٹنے لگا، کہا کیا کیا جائے؟ کہا چلو اس بیوی کے پاس چلتے ہیں، اس کے قدموں پر سر رکھ کے معافی مانگتے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے گی تو آقا حسین بھی راضی ہو جائیں گے۔ سواری کا اہتمام ہوا، دونوں شہر ہندا پہنچے۔ اب جانے کے بعد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ وہ بیوی کون ہے جو آقا حسین کے روزے پر روز جاتی ہے؟ خوش نصیب ان کا جو آقا حسین کی زیارت کے سبب سے پہچانے جائیں۔ لوگوں نے اس بیوی کے گھر کا پتہ بتایا، یہ دونوں اس بیوی کے گھر پہنچے، بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جب بات کیا، بیوی باہر نکلی، سید مہدی کو دیکھا، خادم کو دیکھا، کیوں آئے ہو؟ کہ ہم معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ مجھے جو شکایت ہے وہ اپنے آقا سے آئے۔ ابھی تو رو رو کے سید مہدی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اب چاہنے والی تھی، اب جو اس منزل پر پہنچے تو سید مہدی نے کہا میرے آقا نے کہا کہ اس جاروب کا صدمہ میری پشت پر ہوا ہے، کہ بس اب اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتی۔ ماتم کرنا شروع کیا کہ سواری کا اہتمام کیا جائے۔ سواری کا اہتمام ہوا کہ بی بی سواری میں بیٹھی، کربلا آئی، دوڑتی ہوئی غریب تک پہنچی، غریب سے نمٹ گئی، لیکن اب فائر کرنے کے انداز بدل دیے۔ اب یہ کہہ کے نہیں روئی کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، یہ کہہ کے نہ روئی کہ عباس سے بازو قلم ہوئے، یہ کہہ کے نہ روئی کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر لگا، یہ کہہ کے نہ روئی کہ آقا حسین کو پس گردن سے دبا کر دیا گیا، بلکہ کہتی ہے مولا ارے میری پشت پر اتنی سی جاروب لگی، آپ کو اتنا صدمہ ہوا، ارے اس وقت کیا عالم ہوگا جب لوگ مولا سے دیکھ رہے تھے، سینٹ کی پشت پر تازے آنے لگ رہے تھے، سید سجاد سنے دے والے جا رہے تھے، سکینہ کے تباہ سے لگا۔